اللہ نے تمہارے ایمان کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو شخص یہ دو شرطیں پوری نہیں کرتا اس کا خیر امت سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے دوسروں کو منکرات یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت اور پھٹکار برسائی اور ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، الیاذ باللہ۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا مقام دے رکھا تھا؟ انی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ان کے لیے فرمایا کہ تم افضل لوگ ہو۔ تو یہ افضل لوگ جب انہوں نے اپنے فرض منصبی جو اللہ کی طرف سے ان کا منصب تھا کہ انہوں نے دنیا کے اندر خیر کو پھیلانا تھا، معروف کو پھیلانا تھا اور منکر کو، اللہ کی نافرمانیوں کو مٹانا اور ان کی مذمت کرنا اور ان کا راستہ روکنا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور منع کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جاب جاب اس کا تذکرہ موجود ہے، حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ لوگ برائی سے باز نہ آتے تو یہ منع کرنے والے لوگ پھر جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے پیتے، جمع ہوتے اور پھر ان کو برائیوں سے روکنا اور منع کرنا چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خلط ملط کر کے ایک جیسا کر دیا اور پھر ان کے اوپر اللہ نے لعنت برسائی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ جی، اور پھر اس لعنت کے نتیجے میں، اس پھٹکار کے نتیجے میں اللہ کے غضب کے وہ لوگ مستحق قرار پائے اور ان میں سے بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سنگین سزا دی کہ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ان کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وباؤوا بغضب علی غضب، کہاں وہ مقام کہ انی فضلتکم علی العالمین، اور کہاں اللہ ان پر غضبناک ہوتا ہے، ان پر اللہ کا غصہ اور غضب بڑھتا ہے اور اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں تم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہ یہود و نصارہ جو راستے سے بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب ٹوٹا، یا اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ ہم روزانہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن عملاً کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، یہ کسی ادارے، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی حکومت کی ذمہ داری فقط نہیں ہے کہ وہ برائیوں کو مٹائیں اور برائیوں سے منع کریں اور روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی جہاں اس کا بس چلتا ہے کہ قوت اور طاقت کے ذریعے سے، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت اور طاقت، تو اس قوت اور طاقت کے ذریعے سے جو ہے اس کو روکے اور منع کرے۔ یعنی گھر میں ہمارا اختیار ہے تو ہم وہاں مطلب یہ ہے کہ بائی آرڈر جو ہے وہ برائی کی مذمت کر سکتے ہیں۔ ایک حکمران جو ہے اس کو پورے ملک کے اندر اقتدار اور اختیار حاصل ہے تو وہ پورے ملک سے منکرات کو جو ہے بائی آرڈر ایک حکم کے ذریعے سے جو ہے ان کا راستہ روک سکتا ہے اور منع کر سکتا ہے۔ تو جہاں جس کو جو اختیار حاصل ہے وہاں وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے منکرات کو روکنے کے لیے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ نے تمہارے ایمان کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو شخص یہ دو شرطیں پوری نہیں کرتا اس کا خیر امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روح سے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں جو میں عرض کر رہا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر کو ہاتھ سے، قوت سے، طاقت سے روکو۔ کہاں؟ جہاں پہ آپ کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ ایسی قوت اور طاقت کا استعمال جس سے مزید فساد پیدا ہو اس کی اسلام میں اجازت نہیں دیتا۔ اب دوسرا درجہ اس کا کیا ہے
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہو تو زبان سے اس کی مذمت کرو، اس کو روکو۔ زبان میں قلم، بولنے کی صلاحیت، آج کی ذرائع ابلاغ، ہر وہ ذریعہ ہمیں حاصل ہے جس کے ذریعے سے ہم برائی کی مذمت کر سکتے ہیں اور نیکی اور بلائی جو ہے اس کی طرف دوسروں کو بلا سکتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ اس کا یہ بیان کیا گیا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور یہ محض کنارہ کشی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم منہ موڑ کر جا کر کہیں کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس برائی سے خود بھی بچو، کنارہ کشی اختیار کرو، اور پھر سر جوڑ کر بیٹھو، سوچ بچار کرو، غور و فکر کرو کہ اس برائی کا راستہ تم کیسے روک سکتے ہو۔ اور یہ آخری درجے میں کمزور ترین ایمان ہے کہ ہم زبان بھی استعمال نہ کر سکیں اور قوت اور طاقت بھی استعمال نہ کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ برائیاں اور منکرات جو ہیں ایک سیلاب کی طرح نمودار ہو رہی ہے، تو ان کے خلاف مذمت میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام ابو داود نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں، اور دوسری روایت ہے کہ جب لوگ خلاف شرع کام دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں اپنا عذاب نازل کر دے۔ عذاب تو دنیا میں ہی آئے گا نا، آخرت کی گرفت تو پھر موت کے بعد والا معاملہ ہے نا۔ تو اس دنیا میں آج امت مسلمہ اور بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان میں ہم جن مختلف مشکلات کا شکار ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس فرض منصبی سے روگردانی بنی اسرائیل کی طرح اختیار کر رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں منکرات معاشرے کے اندر جو ہے وہ سیلاب کی طرح پھیل رہی ہے، نیکی مٹ رہی ہے، نیکی منہ چھپا رہی ہے، اور منکر دندناتا پھر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو عذاب والی بات حدیث میں آئی ہے نا، قرآن مجید میں تو واشگاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحشی، عریانی، بے حیائی، منکرات، جھوٹ، بددیانتی، ظلم، زیادتیاں، اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں ان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے متمنی اور خواہش مند ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو دنیا میں مختلف صورتوں میں وہ عذاب کے کوڑے ہمارے اوپر برستے رہے ہیں اور آج بھی برس رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی گود سے چند ہیرے پھینک دینے کے بعد اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس کے پاس کوئلے ہی رہ گئے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے کہ وہ ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں ہیروں کو اپنی گود سے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ منکرات کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، انفرادی یا اجتماعی طور پر برائیوں کی مذمت کر رہے ہیں، منکر کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس قوم کے اور اس ملک کے، اس ملت کے ہیرے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں خدا نخواستہ یہ جو چند گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں یا کچھ لوگ اجتماعی طور پر اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے اور پھر ہم نے برائیوں کے اس سیلاب کو امڑنے سے نہ روکا، اس کے سامنے کوئی بند نہ باندھا، نیکی کو نہ پھیلایا اور برائی اس طرح پھیلتی پھولتی رہی، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کوئلے ہی کوئلے رہ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بٹی کو سلگا دیں گے جو سب کچھ جلا کر رکھ دے گی۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔